اس دنیا میں نیک اعمال کی توفیق بخشی اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی آخرت کی دیواروں تک اس کا ساتھ دیں گے۔ جی ہاں، ایسے بھی کچھ اعمال ہیں کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو نیکیاں پہنچاتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریہ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له او كما قال علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، تمام اعمال اس سے کٹ جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ وہ کون سے ہیں؟ صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا نیکی کا کام کر دیا کہ جس سے رہتی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کہیں فلٹر لگوا دیا، وہاں سے لوگ پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ کہیں کوئی سڑک ٹوٹ کا شکار ہے، لوگوں کو گزرنے میں دقت ہے، اس کو ٹھیک کروا دیا۔ کوئی اور رفاہ عامہ کا کام ایسا کروا دیا کہ رہتی دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس بندے کے فوت ہونے کے بعد بھی جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وعلم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ بندہ پڑھا لکھا ہے، اس نے آگے اپنے طلباء کو کچھ پڑھا دیا، یا کوئی بچہ تعلیم افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیا یا کسی کو اس طرف رہنمائی کر دی، تو یہ جب تک بچہ پڑھتا رہے گا، آگے سے آگے علم کو ٹرانسفر کرتا رہے گا، تب تک اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، چاہے وہ فوت بھی ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، ایسی نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہی، تو اس کا بھی فائدہ مرنے کے بعد بھی والدین کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، اچھی تربیت کی، اس کو دین کی طرف لگایا، دین کی تعلیم بھی دلوائی، دنیا کے ہنر بھی سکھائے، بچہ معاشی طور پہ بھی خوشحال اور دینی طور پر بھی خوشحال۔ پھر وہ اپنے ماں باپ کے لیے جب دعا کرے گا تو ان کے مرنے کے بعد بھی نیکیاں خود بخود ان کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتی جائیں گی۔ اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ او کما قال علیہ السلام، کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو کسی بھی نیکی کی طرف اس کی رہنمائی کر دی تو اس شخص کو بھی نیکی کرنے والے کی طرح اجر ملتا رہے گا۔ مثلا کوئی شخص جھوٹ بول رہا تھا، اسے تبلیغ کی، اسے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ بھائی جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، ہمیشہ سچ بولا کرو، تو ایسا کرنے سے اگر وہ رک گیا تو اس بندے کو بھی ثواب ہے اور جس نے اس کو روکا اسے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کہیں یتیم خانہ، کوئی مسجد میں کوئی تعمیری سلسلہ چل رہا ہے تو کسی کی اس نے ادھر توجہ دلائی، اس نے یہاں فنڈ میں حصہ ڈال دیا، تب بھی اس شخص کو اس کا اجر ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے رہنمائی کی اچھے کام کی طرف۔ اور اس کے علاوہ جو بھی اچھے کام ہیں، اگر ہم کسی دوسرے کی اس کام کی طرف رہنمائی کرتے رہیں گے، وہ نیکی کرے گا، اس کا ثواب ہمیں بھی انڈائریکٹلی ملتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں صرف خود ہی نیک اعمال نہیں کرنے، ہمیں دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف لانا ہے، تاکہ ایک تو معاشرہ اصلاح کی طرف آئے اور دوسرا ہماری نیکیوں میں دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی اضافہ ہوتا جائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی نیک اعمال کرنے اور اپنے جو سے معاشرے میں دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی اچھے اعمال کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔